نظر الله وجوها لم تزل مثل السحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه، والصلاة على النبي وأصحابه، والسلام على أبي حنیفة وأحبابه. عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اصول الشاشی کے خطبے کی عبارت کا ترجمہ حل کریں گے. آئیے سنتے چلے. الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ. مصنف رحمہ اللہ کی اس عبارت میں اعلی فعل ہے، باب افعال سے اعلی یعلی اعلاء بلند کرنا. منزلۃ المؤمنین مفعول بہ ہے اعلی کا. بکریم خطابہ یہ متعلق ہے اعلی فعل کے. بکریم خطابہ میں کریم مضاف ہے، خطابہ مضاف الیہ مضاف ہے. بکریم خطابہ میں ایک لفظ کریم ہے. کریم کے 5 معانی آتے ہیں. ان میں سے ایک معنی معزز کے آتے ہیں. یہاں پر یہی معنی مراد ہے. بکریم خطابہ میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے. اصل عبارت اس طرح ہے: بخطابہ الکریم، یعنی خطاب موصوف ہے اور کریم اس کی صفت ہے. تو یہاں پر صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے، کیونکہ کلام عرب میں بعض اوقات صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی جاتی ہے. جیسے جرد قطیفۃ، اصل میں قطیفۃ جرد تھا، پرانی چادر. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب: علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا کہ ترکیب توصیفی سے ترکیب اضافی کی طرف جانے کے فوائد اور وجوہات میں سے ایک فائدہ اور ایک وجہ رعایت سجع ہے. عزیز طلبہ کرام، سجع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سجع کی کیا تعریف ہے؟ اس کو سمجھ لیتے ہیں. سجع کا مطلب یہ ہے کہ 2 فقرے اور 2 جملے آخری حرف میں موافق ہو، ایک جیسے ہو. 2 فقرے اور 2 جملے آخری حرف میں موافق ہو، ایک جیسے ہو. جیسا کہ خطبے میں خطابہ، کتابہ، ثوابہ، اصحابہ و احبابہ ایک جیسے ہے. ہر جملے کے آخر میں ہی آیا ہے. بکریم خطابہ میں ایک لفظ خطاب ہے. خطاب کس کو کہتے ہیں؟ خطاب کہتے ہیں غیر کو مخاطب کرتے ہوئے جو کلام کیا جائے اس کو. غیر کو مخاطب کرتے ہوئے جو کلام کیا جائے اس کو خطاب کہا جاتا ہے. آئیے اب ہم ترجمہ سیکھ لیتے ہیں.
الحمد تمام تعریفیں، للہ الذی اس اللہ کے لیے ہے، اعلی جس نے بلند کیا، منزلۃ المؤمنین ایمان والوں کے درجے کو، بکریم خطابہ اپنے معزز خطاب کے ذریعے۔ الحمد تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے اعلی بلند کیا، منزلۃ المؤمنین ایمان والوں کے درجے کو، بکریم خطابہ اپنے معزز خطاب کے ذریعے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ الذی اس اللہ کے لیے ہے، الذی جس نے اعلی بلند کیا، منزلۃ المؤمنین ایمان والوں کے درجے کو، بکریم خطابہ اپنے معزز خطاب کے ذریعے۔ عزیز طلبہ کرام، مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام اہل ایمان کو اپنے معزز خطاب کے ذریعے ان کا مرتبہ بلند فرمایا۔ اور وہ خطاب کیا ہے؟ وہ خطاب اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنو ہے، اور یہ خطاب اس لیے معزز ہے کہ ایمان کا حاصل معنی ہے ماننا، لہٰذا یا ایھا الذین آمنو کا مطلب ہوا اے میری بات ماننے والو۔ اور یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ماننے والا فرمائے۔ اس کے برخلاف کفار کو یا ایھا الذین کفروا اور قل یا ایھا الکافرون سے خطاب فرمایا، اور کفر کا حاصل معنی ہے نہ ماننا اور نافرمانی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا کسی کو نافرمان کہہ کر پکارنا اس کے لیے بڑی اہانت اور رسوائی کی بات ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ کا دوسرا خطاب ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم اپنے ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت کو اختیار کرتے ہوئے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ لوگ مصنف رحمہ اللہ کی اس عبارت کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس بار ہم اعلیٰ فعل کا ترجمہ آخر میں کریں گے۔ الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے معزز خطاب کے ذریعے ایمان والوں کے درجے کو بلند کیا۔ اب یہاں ہم اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری عبارت کا ترجمہ و مطلب آئندہ کے سبق میں انشاءاللہ بتلائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔